السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ سہیل وڑائچ سینئر صحافی جنہوں نے چند دن پہلے عمران خان کے خلاف کالمز کی ہیٹرک کی۔ کبھی کہا عمران خان معافی مانگ لے، کبھی کہا عمران خان ڈیل کر لے، کبھی کہا عمران خان عسکریت کے سامنے جھک جائیں۔ اب سہیل وڑائچ کی اپنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ معافیاں مانگنے پر مجبور ہے۔ آج سہیل وڑائچ کے حوالے سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد سہیل وڑائچ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہے۔ بڑی خبر ہے، بڑا دعویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک بھانجے کے حوالے سے ابھی تک خبر نہیں آئی کہ ان کو کہاں پہ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے شاریز خان جن کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا، اس کے بعد عمران خان کی بہنوں کی جانب سے بڑی کال دی گئی ہے، اور کسی وقت بھی اب یہ صورتحال ایک بڑی احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے جج منظر علی گل، جنہوں نے آج بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ 27 مہینوں سے گرفتار نہیں ہوئے، نہ کوئی ان کو گرفتاری کے لیے کوئی پولیس نے چھاپا مارا، نہ ہی یہ اشتہاری تھے، اور یہ تو ملک اور ملک کے باہر کئی دفعہ 27 مہینوں میں سفر بھی کر چکے ہیں۔ اچانک ان کو اٹھا لینا، پھر پولیس کی گرفتاری، پھر عدالت میں پیش کرنا، تو یہ تو مذاق ہے قانون کے ساتھ۔ لیکن 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اب جج منظر علی گل صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علیمہ خان کے بیٹے کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے لکھا کہ اگرچہ ملزم کے وکیل نے بتایا ہے کہ شاریز خان 9 مئی کو لاہور میں نہیں تھا، یعنی وہ چترال تھے 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک، اس کے باوجود یہ انویسٹیگیشن میں طے ہوگا ملزم بے گناہ ہے یا جرم کیا ہے، اس لیے ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وکلا نے بتایا ہے، اگرچہ یہ بات سامنے آئی ہے، اگرچہ بات سامنے آئی ہو یا نہ آئی ہو، سب سے بڑا پراسیکیوشن پہ سوال یہ اٹھتا ہے 27 مہینے پہلے کدھر تھے آپ؟ اب تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں 9 مئی والوں کو، یہ جج منظر علی گل صاحب نے سنائی ہیں، ورکروں کو بھی ہو چکی ہیں۔ وہ جو لوگ نہیں بھی تھے احتجاج کے اندر، سنم جاوید، عالیہ حمزہ، عمران خان کا باڈی گارڈ جو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اس کو بھی 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، لیکن شاریز خان کو گرفتار تک نہیں کیا گیا، اسی ضمنی کے اندر نامزد تک نہیں کیا گیا۔ تو اب اچانک کیسے؟ اگرچہ یہ سوالات پوچھنے چاہیے تھے جج۔ اور پھر ریمانڈ بھی ایک دن میں کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکتی؟ 2 دنوں میں نہیں ہو سکتی؟ 8 دن کا ریمانڈ دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگرچہ وکلا نے بتایا ہے، لیکن میں کہتا ہوں انویسٹیگیشن ہو جائے نا 8 دن کے اندر۔ ذرا تماشا آپ چیک کریں، یعنی عجیب ہی ہے نا۔ ایک طرف اعجاز چودھری نے انہی جج صاحب کے سامنے 7 سے 8 گواہ پیش کیے کہ 9 مئی والے دن، یا جب وہ عمران خان کے حوالے سے جو پولیس والے کہتے ہیں میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، عمران خان کی گرفتاری سے پہلے زمان پارک کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نہیں موجود تھا وہاں پہ، لیکن پھر بھی ان کو کہا گیا کیونکہ یہ سارے گواہان جو ہے نا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کی گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے، ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے پولیس والے کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو وہ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے پولیس جو پٹ گیا سپریم کورٹ کے اندر، وہ گواہی تسلیم ہو گئی۔ دوسری طرف سلمان راجہ صاحب نے جو کہا کہ شاریز خان نہیں تھا، تو وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا، اور جج صاحب نے کہا وہ اگرچہ بتایا، اگرچہ، لیکن خیر، اگرچہ جو میں نے کہا تھا نا کہ فیصلہ کہیں سے آئے گا اور پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ 2 خبریں چل رہی ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ پولیس نے تسلیم کر لیا ہے۔ عمر دراز گوندل صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں لاہور پولیس نے علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو گرفتار کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے پولیس کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کہہ رہے ہیں علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو گرفتار نہیں کیا گیا،
ایک جگہ پہ کہا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ وہ جب اپنی بھابھی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی میں تو گاڑی روکے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یعنی نا کیوس پھیلا دینا، وہ والی صورتحال. دوسری طرف علیمہ خان کی اور عمران خان کی بہنوں نے کال دی ہے، پوری قوم کو کال دی ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو کال دی ہے. سب سے پہلے علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ ڈرے ہوئے ہیں، کہتی ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے، اور جب بندہ ڈرا ہوتا ہے تو وہ بے وقوفوں والی حرکتیں کرتا ہے. عمران خان ہمارا قابل فخر بھائی ہے، ہم اس کی خاطر جانیں بھی دے سکتے ہیں، جیل تو بہت چھوٹی چیز ہے. کہا آپ نے ہمیں ڈرانے کے لیے ہمارے بچوں کو پکڑا کہ ہم ڈر جائیں گی؟ کہ قابل فخر بھائی ہے، ایسا بھائی ہے کسی اور کا ایسا بھائی ہے؟ عمران خان پہ ہمیں فخر ہے، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. یہ جیلیں کیا ہے، بیٹے کیا ہیں، ہم تو جانیں قربان کر سکتے ہیں اپنے بھائی پر. تو یہ بڑی تگڑی انہوں نے بات کی. اس طرح ڈاکٹر عظما نے گفتگو کی، انہوں نے کہا اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ قوم سڑکوں پر نکل آئے. یہ انہوں نے کال دی، انہوں نے کہا ایک ہی راستہ بچا اور کوئی آپشن نہیں ہے، قوم سڑکوں پر نکل آئے. یہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے. ظلم کا نظام ہے، عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملنا. ان کا عدالتیں کون سی عدالتیں، کوئی انصاف نہیں ہمیں ملنا. اب سڑکوں پر ہی نکلنا پڑے گا اور سڑکوں پر ہی فیصلے کرنا ہوں گے. ابھی میں آتا ہوں سہیل وڑائچ والی خبر کی طرف بھی، لیکن اس سے پہلے آج کے پی اسمبلی کا اجلاس تھا. متعدد ایم پی ایز نے وہاں پہ خطاب کیا، لیکن حیران کن طور پہ کسی ایم پی اے نے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے مذمت نہیں کی، اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. جبکہ اعظم سواتی صاحب کا پیغام آیا. اب سواتی صاحب کا پیغام آپ کے سامنے رکھوں، جن کو نامزد کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے سینٹ کے اندر. فرماتے ہیں عمران خان کی ضمانت سے عسکری قوت، آئین اور قانون کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. کہتے ہیں جو سپریم کورٹ سے ضمانتیں ملی نا، عسکری قوت، آئین اور قانون کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور آج جو لاہور کے اندر ہوا ہے اس سے تو مزید سر فخر سے بلند ہو گیا ہوگا سواتی صاحب کے مطابق. اچھا دوسرا خبر سنیے، اب ذرا خبر سنیے سہیل وڑائچ، جن کے بارے میں نجم سیٹھی نے کہا سہیل وڑائچ منجا ہوا کھلاڑی ہے. سہیل وڑائچ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ اس کے کالموں کو دھرکار دیا گیا ہے. پہلے لکھوائے گئے، وہ جو میزبان تھے انہوں نے پہلے کہا، جو فیلڈ مارشل کے میزبان تھے، محسن نقوی کے میزبان تھے، سہیل وڑائچ کے میزبان تھے، کہ یہ جو کچھ بھی لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا، یہ باتیں ہوئی ہیں. بعد میں رات کو ان کا ویڈیو پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا یہ سہیل وڑائچ نے جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی وہ کالم اٹھا کے وہ مافیاں وہ سارا کوئی سہیل صاحب کے منہ پہ دے مارے، کیونکہ وہ علی بخاری صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا. خان نے کر دیا انکار، ایبسلیوٹلی ناٹ، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. پھر سہیل وڑائچ کے کالموں کو تردید آ گئی، اور اب تردید تو ہوگی نا، یہ تو آپ کل سے جان چکے ہیں کہ سہیل وڑائچ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور سہیل وڑائچ کی جرت نہیں یا معافی مانگے یا سٹینڈ لے جائے نا کہ بھائی میں نے کالم لکھے، میں سٹینڈ کرتا ہوں، میں نے صحیح انفارمیشن دی ہے، میں سچا ہوں. نہیں جرت. نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ سہیل وڑائچ نے پنگا لے گا، بڑا سیانا ہے. وہ جیسے پرانا کوا نہیں ہوتا، بوڑھا کوا، وہ بھائی وہ بڑا سیانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ بڑا سیانا ہے، وہ کپڑے جھاڑے گا، اٹھے گا، اور وہ سہیل وڑائچ آگے بڑھے گا، وہ نہیں ان پنگوں میں پڑے گا. لیکن اب میں نے جو آپ نے تھم نے بھی پڑھا ہوگا سہیل وڑائچ کی گرفتاری کے حوالے سے، تو یہ کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کالم نگار سہیل وڑائچ پر فیلڈ مارشل سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے لیے ایف آئی آر کی درخواست دی گئی ہے. یہ کنفرم خبر ہے. وکاس اوان ہے، رپورٹر ہیں لاہور سے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، فیلڈ مارشل پر بہتان لگایا ہے، جھوٹے کالم لکھے ہیں، تو پیکا ایکٹ کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے. تو وڑائچ صاحب پہلے تو کبھی نہیں بولے صحافیوں پہ، ورکروں پہ، سوشل میڈیا ورکرز پر پیکا ایکٹ اور کیا کیا پیکا ایکٹ کس طرح سے استعمال ہوا، لیکن نہیں بولے. اب ان کے اپنے اوپر وہ جو کالم جن کی پہلے اونرشپ لی گئی، بعد میں تردید کی گئی، تو وہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی ایف آئی جو ہے وہ رجوع کر دیا گیا اور یقینی طور پہ مقدمہ درج ہو گیا. تو پھر وڑائچ صاحب کی گرفتاری بھی ہوگی. پاکستان زندہ باد.